الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو بھائی، اس سے کو بند کر دے، بالکل سادہ کر دے، بالکل سی کی ختم کر دے۔ جب عالم دیہات کا اسپیکر کا نظر ہوئی، مولانا اور اسپیکر آپس میں لڑتے ہیں اور عوام کو مسئلہ سمجھ نہیں گیا۔ میں بھی خالص دیہاتی ہوں، اس لیے آپ اسپیکر کو بھی پینڈو اور دیہاتی بنا دیتا ہے۔ گزشتہ کل جس طرح مفتی عبدالقیوم صاحب دام برکات نے فرمایا ہے، کیونکہ اجازت نہیں ملی تھی تو میں لاہور سے پروگرام کر کے سرگودا چلا گیا۔ ہمارا مستقل معمول اور فیصلہ ہے، اسلام چھوڑے گے نہیں، قانون توڑے گے نہیں۔ بس یہ دو جملے یاد رکھیں، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ قانون توڑیں گے تو جیل میں جائیں گے، اسلام کو چھوڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں جیل سے بھی بچیں، جہنم سے بھی بچیں۔ اس لیے ہم نے سبق یاد کیا ہے اپنے اکابر سے، اور آگے اس سبق کو یاد کرانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے میرا ختم ہو گیا، 2 بجے کے بعد مفتی عبدالقیوم صاحب کا فون آیا، میں فارغ ہو جب مفتی رشید احمد صاحب کا فون آیا، فارغ شہبان صاحب کا فون آیا، پھر مفتی شہبان صاحب کا فون آیا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، تم سفر شروع کرو۔ میری مجبوری جب پروگرام ختم ہوا تو میں وقت روزہ دے دیا۔ اب لاہور کے مہمان پہنچ کے حافظ آباد کے رستے میں تھے، فوراً میں نکل نہیں سکتا تھا۔ میں نے مفتی عبدالقیوم صاحب سے پوچھا کہ میرا بیان کتنے بجے ہوگا؟ میں 7 بجے، 4:45 بجے میں سرگودا میں تھا اور 7:15 بجے میں آپ کی اکاڑا میں تھا۔ ہماری عادت ہے روڈ گیٹ تو ان کے ساتھ جانے مولانا سفیان صاحب نے پوچھا کھانا، میں نے کہا ابو جی سے پوچھا، وہ فرمائے پہلے تو پہلے، وہ فرمائے بعد میں تو بعد میں، کھانا ضرور ہے۔ یہ میرے کہ کبھی نہیں کھائے گے
ہماری حالت ہے نہ گھوڑ بولتے ہیں نہ تکلم کام دیتے ہیں. تو وہ ساری کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا دیسی گھی پہ کھائیں گے سبزی و خطا. بس یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے کیا بنانا ہے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کس میں بنانا ہے. جس میں پکا رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں جو پکانا جسے اس وجہ میں کتنی آسانی رہتی ہے. مشکل رہتی ہے کوئی دقت. تو ہمارے سسٹم میں آسانی ہوگا مشکل میں دین آسان ہے بس اس کو آسان کریں. اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اس میں تین باتیں. نمبر ایک نبی کسے کہتے ہیں. نمبر دو نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ ایمان والوں کو عزیز کیوں ہے. نمبر دو نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں لیکن کیوں. میں اپنے مسلک کی وکالت کرتا ہوں خطابت نہیں کرتا. یہ ویڈیو میری طرف سے جانے چاہیے. میں ویڈیو کو جائز نہیں سمجھتا نہ جائز سمجھتا ہوں حرام سمجھتا ہوں. ضرورت کی وجہ سے کہا ہے یہ ضرورت. اگر ضرورت آپ کی تصویروں سے پوری ہوتی ہے تو آپ کروا لیں. ضرورت میرے بیان سے پوری ہوتی ہے تو بیان کے کارڈ کروا لیں. میں لطیفے نہیں سناتا میں مسئلہ سمجھاتا ہوں. سمجھاتا ہے سب کو بندہ ہنستا ہنستا سب ہو جاتا ہے پریشانی نہیں. میں نے اس کی ویڈیو بتا دی ہے. میں نے پہلے اس لیے کہ میں بات بڑی صاف صاف کیا ہے گنجر نہ ہو کہ ہم تصویر کو حرام سمجھتے ہیں. ضرورت کی وجہ سے گنجائش. ہمارا شناختی کارڈ اگر تصویر کے بغیر بنتا تو ہم تصویر کھنچوا رہے تھے. ضرورت نہیں. پاسپورٹ بغیر تصویر کے بنتا تو ہم تصویر کیوں بنواتے. دنیا میں اگر ہماری بات ہر بندے کے سامنے بغیر ویڈیو کی جاتی تو ہم نہ بنواتے. یہ ہماری ضرورت ہے کہ جب ایک سکرین پہ 100 آدمی تھوڑی تھوڑی جگہ لیتے ہیں. کچھ جگہ ہم لیں گے تو 99 رہ جائیں گے. کچھ اور لیں گے تو 98 رہ جائیں گے. کچھ اور لیں گے تو 97 رہ جائیں گے. تھوڑی تھوڑی جگہ ہم سنبھالیں گے کہ اس میں حق کا پیغام پہنچے گا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میں عرض کر رہا تھا میں خطابت کی وکالت کرتا ہوں. اس لیے میں شروع میں ایک لفظ بولتا ہوں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند. یہ لفظ کیوں بولتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کون. غلط فہمی کا شکار نہ ہو. نمبر ایک. دوسری وجہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ میں کیوں ہوں. نمبر ایک میں کون ہوں اور نمبر دو میں کیوں ہوں. آپ کیا ہیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے. آپ نماز ننگے سر پڑھیں آپ کا مسئلہ ہے. میں بتاتا ہوں کہ میں نے پگڑی کیوں باندھی ہے. آپ داڑھی کٹوائیں یا بڑھائیں آپ کا مسئلہ ہے. میں بتاتا ہوں کہ ہم نے داڑھی کیوں رکھی ہے. آپ نماز 6 پڑھیں یا 10 پڑھیں آپ کا مسئلہ ہے. ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے 5 کیوں پڑھتے ہیں. تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم ہیں دیوبند والے اور کیوں ہیں اس پر ہمارے دلائل سنیں. آپ فیصلہ کریں. قبول فرما کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. نہیں قبول کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم کسی کے خلاف تقریریں نہیں کرتے. ہم اپنا وجود سمجھاتے ہیں. اپنا مسلک اپنا عقیدہ اپنے مذہب پر دلائل پیش کرتے ہیں. نمبر ایک النبی. نمبر دو پیغمبر ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ عزیز کیوں ہے. نمبر تین پیغمبر کی بیویاں ہماری ماں تو ہیں لیکن ماں کیوں ہیں. ہم ان کو ماں کیوں کہتے. النبی اولیٰ بالمؤمنین. نمبر ایک نبی کسے کہتے ہیں. پہلے یہ بات سمجھیں کہ نبی ہونے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. نمبر ایک انسان ہو. نمبر دو مبعوث من اللہ ہو. نمبر 3 معصوم عن خطا ہو. نمبر 4 مفروض الاتباع ہو. یہ عربی لفظ میں نے اس لیے بولے اہل علم کا دل کرتا ہے کہ عربی لفظ اس لیے بولے کہ عربی ہمارے پیغمبر پاک کی زبان ہے.
ہمارے مستقل وطن جو جنت ہے اس کی زبان ہے، ہمارے قرآن کی زبان ہے، تو ہمیں یہ لفظ بولنے چاہیے۔ باقی اس کا ترجمہ اور مطلب یہ میں سمجھاؤں گا، آپ نے اس درجے میں نہیں آنا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو نبی کے لیے 4 صفتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 محفوظ الاتباع ہو۔ نمبر 1 انسان ہو۔ انسان کا معنی یہ ہے کہ ایک افضل مخلوق اللہ کی مخلوقات میں سے فرشتے ہیں، ایک افضل مخلوق اللہ کی مخلوقات میں سے جنات ہیں، اور سب سے افضل مخلوق اللہ کی مخلوقات میں سے بشر اور انسان ہیں۔ تو اللہ نبی کو افضل بناتے ہیں تو افضل مخلوق میں سے بناتے ہیں۔ اگر افضل مخلوق سب سے جن ہوتی، اللہ نبی جنات میں سے بناتے۔ اگر سب سے افضل مخلوق ملائکہ ہوتی، اللہ نبی فرشتوں سے بناتے۔ تو چونکہ سب سے افضل مخلوق بشر ہے، اس لیے اللہ نے نبی بشر سے بنایا، پیغمبر بشر ہے۔ ہمیں الجھن کہاں سے ہے؟ میں نے دیکھا کہ آپ بشر ہو، آپ نے دیکھا کہ میں بشر ہوں، میرے سامنے کمزوریاں آپ کی ہیں، آپ کے سامنے کمزوریاں میری ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نہ لائق، آپ سمجھتے ہیں یہ نہ لائق۔ ہمیں الجھن ہوتی ہے کہ بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، ہم نبی کو بشر کیسے مانیں؟ ایک الجھن ہے۔ جب اس الجھن کو دور کریں گے تو پھر نبی کو بشر ماننے پہ فخر کریں گے۔ پیغمبر بشر ہے، ہمیں الجھن کہاں سے ہے کہ یہ بشر تو ہم ہیں، اور بشر تو مٹی سے بنتا ہے، مٹی کالی بھی ہے، مٹی سفید بھی ہے، مٹی پاک بھی ہے، مٹی ناپاک بھی ہے، مٹی خوشبودار بھی ہے، مٹی بدبودار بھی ہے۔ نبی تو پاک ہوتا ہے، نبی تو حسین و جمیل خوبصورت ہوتا ہے، نبی تو ہمیشہ خوشبودار ہوتا ہے۔ تو ہم نبی کو مٹی سے کیسے مانیں؟ بشر تو مٹی سے بنتا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھیں، ہم کہتے ہیں امتی بشر ہوتا ہے، نبی بشر ہے، انسانوں میں ایک نبی ہے، انسانوں میں ایک امتی ہے دونوں بشر، دونوں مٹی سے بنتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے جس مٹی سے انسان امتی بنتا ہے وہ مٹی زمین والی ہے، اور جس مٹی سے انسان نبی بنتا ہے وہ مٹی جنت والی۔ جس مٹی سے بشر امتی بنے وہ مٹی زمین والی ہے، اور جس سے بشر نبی بنے وہ جنت والی ہے۔ مٹی کالی بھی ہے، مٹی سفید بھی ہے، وہ مٹی جس سے میں اور آپ بنے ہیں، ہم میں کچھ سفید بھی ہے، وہ کالا بھی ہے، مٹی خوشبودار بھی ہے، مٹی بدبودار بھی ہے، یہ وہ مٹی جس سے میں اور آپ بنے ہیں۔ مٹی پاک بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، وہ مٹی جس سے میں اور آپ بنے ہیں۔ جس مٹی سے نبی کو وجود ملتا ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتی ہے، ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے، اور ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اس لیے آپ پیغمبر کے وجود اقدس پہ، پیغمبر کے وجود اثر پہ آپ سنیں دیوبند کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس لیے کہا ہم دیوبند والے ہیں، ہم سمجھا نہیں پاتے دیوبند کیا ہے، تو پھر ہم شرمندہ ہوتے ہیں، میں تو دیوبندی نہیں، میں تو فخر سے کہتا ہوں ہم دیوبندی ہیں۔ اصل الجھن کیا ہے؟ چند سالوں سے ہمارے ملک میں تو مسئلے چلے ہیں جو انتہائی پریشان کن ہیں، حکومت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی۔ ایک ہے دہشت گردی اور ایک ہے فرقہ واریت۔ جب یہ دو الزام لگے تو بعض لوگوں نے الزام مانے اور کہا یہ کام دیوبندی کرتے ہیں، لیکن ہم دیوبندی نہیں ہیں۔ ہم نے دہشت گردی اور فرقہ واریت کے الزام کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑایا ہے۔ ہم نے کہا دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اپنی نسبت دیوبند والی ختم نہیں کرتے، یہ کام کوئی اور کرتا ہے، ہم نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کرتے، کوئی اور کرتا ہے۔
جو کرتا ہے اس کو تلاش کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دو کام ہم نہیں کرتے۔ دہشت گردی ہوتی ہے جب مذہب سٹیٹ سے لڑتا ہے، اور فرقہ واریت ہوتی ہے جب مذہب مذہب سے لڑتا ہے۔ ہم مذہب کو مذہب سے بھی نہیں لڑاتے اور مذہب کو سٹیٹ سے بھی نہیں لڑاتے، تو فرقہ واریت کو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی پالیسی سمجھ کے نہیں، اپنا ایمان سمجھ کے۔ خیر میں سمجھا ہی رہا تھا، آپ نبی کے وجود اطہر پہ غور کریں، نبی کے وجود اقدس سے غور کریں۔ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ امید سے ہوتی ہے، ہماری ماں بھی امید سے ہوئی، نبی کی والدہ بھی امید سے تھی، لیکن فرق کیا ہے؟ حضرت آمنہ فرما رہی ہیں حضرت محمد میرے پیٹ میں تھے لیکن مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ میں کچھ بھی نہیں، میری ماں کے پیٹ میں میں ہوں، میری ماں بوجھ محسوس کرتی ہے، حضرت آمنہ بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی والدہ کے پیٹ میں میرا وجود وہ ہے جو اس مٹی سے بنا جو زمین والی ہے، زمین کی مٹی میں بول بول ستر ہے، آپ یہ مٹی اوپر پھینکو یہ پھر نیچے آئے گی۔ پیغمبر کا وجود اس مٹی سے بنا جو جنت والی ہے، جنت کی مٹی میں ستر اور بوجھ نہیں ہے۔ دنیا میں میں اور آپ بھی ہم خوراک کھاتے ہیں، پیغمبر بھی خوراک کھاتے ہیں، خوراک کھانے کے بعد خوراک کے نکالنے کی حاجت ہوتی ہے، بیت الخلاء میں نبی بھی آتے ہیں، بیت الخلاء میں امتی بھی آتا ہے۔ امتی اور نبی میں فرق کیا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی بیت الخلاء گئے ہیں، بیت الخلاء سے باہر آئے ہیں، امی عائشہ بیت الخلاء گئی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ نبوت کی فراغت کے بعد بیت الخلاء کا منظر کیا ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے واپس آئی اور اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء سے نکلے ہیں، میں بیت الخلاء میں گئی ہوں، انی لم اجد الا رائحۃ المسک، وہاں صرف مشک کی خوشبو تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ نحن معاشر الانبیاء، میں محمد نبوت کے گھروں سے تعلق رکھتا ہوں، ما خرج منہ الا ابتلعته الارض، پیغمبر کے وجود اطہر سے جو حاجت نکلے اس کو زمین خوراک بنا کے نکل دیتی ہے۔ اس لیے امتی کے وجود سے اگر حاجت آئے تو بدبو ہے، پیغمبر کے وجود اطہر سے حاجت آئے تو خوشبو ہے۔ ہماری حاجت اور جسم سے ہے جو زمینی مٹی سے بنا جہاں بدبو ہے، پیغمبر کی حاجت اس وجود سے ہے جو زمینی مٹی سے بنا جہاں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ پانی آپ نے پیا، پانی میں بھی پیتا ہوں، پانی پیغمبر پاک بھی پیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم نے پانی پیا، نکالنے کی نوبت پیش آئی، پیغمبر پاک نے پانی پیا، نکالنے کی نوبت آئی۔ الخصائص الکبریٰ روایت موجود ہے، ام ایمن پیغمبر پاک کی بھابی ہے رضی اللہ عنہا، حضور پاک گھر میں آرام فرما گئے تھے، ام ایمن بھی اسی گھر میں ہے۔ نبوت کے کشت رکھا جاتا، جب آپ رات کو ضرور محسوس کرتے اس کشت میں بول فرماتے تھے، صبح اٹھ کے اس بول کو کسی مناسب جگہ پہ گرا دیا جاتا۔ ام ایمن فرماتی ہے کہ رات نیند سے بیدار ہوئی، فقمت وانا تشامل، مجھے پیاس لگی تھی، فشربت ما فیہ، میں نے پیغمبر پاک کے بول کو پیا، فلما اصبح اخبرته، جب صبح ہوئی تو میں نے حضور پاک کو اطلاع دی، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا ام ایمن انک لن تشتکی بطن ببعد یومک ھذا، آج کے دن کے بعد تیرے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ امتی کے پیٹ سے بول آئے تو بیماری بھلا ہے، نبوت کے پیٹ سے بول آئے تو شفا ہے۔ اس کی بھلا یہ ہے امتی کا بول اس بدن سے ہے جو زمینی مٹی سے بنا، اس میں بھلا ہے،
نبی کا بہت اس وجود سے ہے جو جنتی مٹی سے بنا، جس میں وبا نہیں شفا ہے۔ محنت آپ کرے پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، محنت میں کرتا ہوں پسینہ مجھے بھی آتا ہے، مشقت برداشت امتی کرے پسینہ اسے بھی ہے، دھوپ کے سامنے ہو پسینہ اسے بھی ہے، مشقت کی وجہ سے پسینہ نبی کو بھی ہے، دھوپ سورج کے سامنے ہو پسینہ نبی کا بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ امتی کے وجود سے پسینہ نکلے تو وہ آتی ہے، پیغمبر کے وجود سے پسینہ مبارک نکلے تو خوشبو آتی ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ میرا پسینہ اس وجود سے ہے جو مٹی سے بنا ہے، جس میں روح ہے۔ پیغمبر پاک کا پسینہ اس وجود سے آیا ہے جو وجود اس مٹی سے بنا، جو جنت والی ہے، جس میں روح نہیں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تھک جانے کے بعد نیند آپ کو بھی آتی ہے، نیند مجھے بھی آتی ہے، امتی سو جاتا ہے، نبی پاک بھی سوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نوافل پڑھے ہیں، پھر آپ سو گئے ہیں، پھر اٹھ کے آپ نے وتر پڑھے ہیں اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے بغیر وضو کے وتر پڑھ لیے یا بغیر وضو کے نماز بھی ہوتی ہے کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا عائشہ اے نبی مانی بلا امام قلبی، میں محمد نبی ہوں۔ جب نبی سو جاتا ہے نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، امتی سو جائے تو آنکھ بھی سوتی ہے، امتی سو جائے تو دل بھی سوتا ہے، نبی سو جائے تو آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے۔ پیغمبر کی ظاہر پر نیند ہے، باطن میں نیند نہیں ہے، امتی سو جائے تو ظاہر پہ نیند ہے اور باطن میں بھی نیند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کے لیے حدیث پاک میں لفظ موت آیا ہے۔ ابھی آپ عشاء پڑھ کے سوئیں گے تو سوتے وقت دعا مانگیں گے، اللہم بسمی کا اموت و احیا، حالانکہ سونے لگے ہیں لیکن کہتے اموت ہے، اموت کا معنی کرنا ہے تو سونا کیوں کہتے ہیں؟ جب صبح نیند سے اٹھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، حالانکہ سوئے ہیں تو کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، اللہ آپ نے سنایا ہے، صبح آپ نے جگایا ہے۔ ہم کہتے ہیں رات آپ نے موت کی ہے، صبح آپ نے زندگی دی ہے۔ اس کا معنی حدیث پاک میں نیند کے لیے لفظ موت آیا ہے تو ایک جنت کی مٹی ہے، ایک دنیا کی مٹی ہے، دنیا کی مٹی میں موت ہے، پانی آئے تو حیات ہے، اس میں قرآنی آیات موجود ہے۔ جنت کی مٹی میں موت نہیں ہے، وہ حیات کی حیات ہے اور موت اور حیات آپس میں بھیڑی تھی، اس لیے کوئی عمر میں نیند آتی ہے تو ظاہر پہ آ جائے، جب کوئی عقل میں بیداری رہتی ہے امتی پہ نیند آ جائے تو ظاہر پر بھی ہے اور باطن پر بھی ہے۔ پیغمبر کی نیند میں اور پیغمبر کی موت، پیغمبر کی نیند میں امت کی نیند میں بھی فرق ہے۔ ایک درمیان میں رسول یاد رکھنا، اگر یہ ذہن میں آیا کبھی الجھنیں پیدا نہیں ہوگی۔ اپنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک الجھن پیش آئی ہے، اللہ کے نبی نے نفل پڑھے اور آپ سو گئے ہیں اور بغیر وضو کے وتر پڑھے۔ امی عائشہ پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ سونے پہ اٹھے اور آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے وتر کیسے پڑھ لیے؟ اب اس سے کچھ آدمی اگر یہ سوال کرے یعنی امی عائشہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، سونے والا نبی ہو یا سونے والا نبی ہو، اگر میں عقیدہ بناتا ہوں کہ نبی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سونے سے، یہ تو عقیدہ امی عائشہ کا تھا، یہ دیکھو امی عائشہ کروا لی ہے۔ ہم نے کہا امی عائشہ کا عقیدہ کا مانا گیا، امی عائشہ پیدائشی صحابیہ تو نہیں ہے، امی عائشہ پیدائشی، امی عائشہ تو پیدا ہوئی ہے، کلمہ بعد میں پڑھا ہے، صحابی پیدائشی صحابہ تو نہیں تھے، تو چند کے علاوہ
پیدا ہوئے کافر بھی گھر میں اور بعد میں کلمہ پڑھا مسلمان بنے اور صحابی بنے، پھر ایسی عالم تو نہیں تھے، نبی سے پوچھتے تھے، علم آ جاتا تھا۔ امی عائشہ نے جو بات فرمائی ہے، امی عائشہ نے اپنے علم کے مطابق فرمائی، ابھی مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح امتی سوئے تو وہ جو کوفتا ہے، نبی سوئے تو وہ جو کوفتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ نہیں عائشہ، امتی سو جائے تو وہ جو کوف جاتا ہے، نبی سو جائے تو وہ جو نہیں کوفتا۔ اس جواب کے بعد کبھی بھی امی عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ امتی اور نبی کی نیند ایک ایسی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب صحابی کا سوال سمجھو، اس کو نظریہ کہیں کہ قبول نہ کرو، پھر نبی کا جواب دیکھو، اگر نبی فرمائے وہ عقیدہ بن جاتا ہے، ورنہ پیغمبر تردید فرمائے تو یہ تردید ہے۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے، یہ نظریہ ذہن میں رکھیں، اس پر 20 سوالات ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر مدینہ منورہ میں ہے، سامنے پیغمبر پاک کے صحابی آتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ابو بکر نافق حنظلہ میں تو منافق ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا تم تو صحابی ہو، صحابی منافق کیسے؟ انہوں نے کہا میں جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے، تو پہلے کیفیت اوپر ہے اب نیچے آ گئی، مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا نافق ابو بکر پھر تو میں بھی منافق ہوں، اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوں کیفیت اوپر چلی جاتی ہے، بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں کیفیت نیچے آ گئی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے صحابی کو منافق کہنا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں، حنظلہ کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں، جب صحابی خود کو منافق کہتا ہے تو صحابی کو منافق کہنا جرم کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا یہ تو حضرت صدیق اکبر حنظلہ کا اشکال تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلا حدیث کا حصہ بھی دیکھو، یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس سے حضور ہمیں یہ اشکال پیدا ہوا، میں سمجھتا ہوں میں منافق، حنظلہ سمجھتا ہے میں منافق، فرمایا بچا یعنی بچا تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی پر ماننے لگے کہ جو تمہارے ایمان کی حالت میری مجلس میں ہے، اگر یہی حالت اور کیفیت بیوی بچوں کے پاس بھی رہے لصافحتکم الملائکہ، پھر تو تم سے فرشتے مسابقے کریں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو صدیق تم بشر ہو اور امتی ہو، حنظلہ تم بشر ہو اور امتی ہو، تم فرشتے نہیں ہو، ایک ہے بشر نبی، ایک ہے بشر امتی، ایک ہے فرشتہ، تینوں کے ایمان کی کیفیت میں فرق ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، پیغمبر کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ اوپر جاتی رہتی ہے، اس کی نبی ہمیشہ ایک صراط المستقیم مانگتے رہتے ہیں کہ مسلسل ترقیات ہوتی ہیں، اور ایک ہے فرشتہ، اس کی کیفیت ایک جگہ پہ ہے، نہ اوپر نہ نیچے، ایک جگہ پہ ہے، اور ایک ہے بشر امتی، اس کی ایمان کی کیفیت کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی۔ توبہ کی آیتیں سنیں گے ہم روز پڑھیں گے اور جب باہر جائیں گے پھر گناہ کریں گے، کبھی کیفیت اوپر کبھی نیچے۔ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، فرشتہ گناہ نہیں کرتا، کیفیت ایک جگہ پر ہے۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں دیکھو ابو بکر حنظلہ نہ تو تم نبی ہو تمہاری کیفیت ہمیشہ اوپر جائے، نہ تم فرشتے ہو تمہاری کیفیت ایک جگہ پر ہے، تم تو بشر امتی ہو، کبھی کیفیت اوپر جائے گی کبھی کیفیت نیچے آئے گی۔ اب نبی کا جواب سنو گے تو اشکال ختم ہو گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایمانی کیفیت کے نیچے آتا یہ منافقت ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ صدیق منافقت اس کا نام نہیں ہے کہ ایمانی کیفیت نیچے آ جائے، منافقت تو اسے کہتے ہیں اندر کفر ہو، زبان پہ اسلام ہو، تمہارے اندر بھی ایمان ہے، زبان پر بھی ایمان ہے، تو تم کے مومن ہو، چونکہ بشر امتی ہو، برادر کیفیت کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے آئے گی۔ اب جب نبی پاک نے سمجھایا الجھن ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کہا حنظلہ تو منافق ہے، اس کے بعد کہا ابو بکر نے میں منافق ہوں، پھر بھی کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، جنگ بدر میں 70 مشرکین 70 سرداران قریش قتل ہو گئے۔
ایک کو پکڑ کے ایک کنویں میں پھینک دیا، اس کنویں کا نام ہے غلام بدر۔ اللہ کے نبی کنویں پر کھڑے ہوئے اور ان مشرکین سے فرمانے لگے، وہ قتل ہو گئے تھے، مر چکے تھے، جہنم کے گڑھے میں جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، جو اللہ نے تمہارے ساتھ جہنم اور شکست کا وعدہ کیا تم نے دیکھ لیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، وجدنا ما وعد ربنا حقا، جو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا فتح کا میں نے دیکھ لیا ہے، تمہارے ساتھ فتح وعدہ شکست کا تم نے دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سنتے، یہ تو مردے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں مردے۔ آیت کون سی پڑھی؟ بولو، انک لا تسمع الموتى، مردے تو نہیں سنتے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ مردہ نہیں سنتا، کیوں؟ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، حضرت عمر کا ہے۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، حضرت عمر کا۔ دلیل کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، ہم نے کہا ہمارا یہ نہیں تم سمجھو، کہا وہ سمجھے تو عمر سمجھے تھے، عمر کی سوچ بلند ہے۔ ہم نے کہا عمر کی شان تھی نا، جب حضرت عمر نے اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، کیا اللہ کے نبی نے مان لیا یا حضرت عمر کو سمجھا دیا؟ حضور پاک فرمانے لگے، عمر جتنا آج یہ سنتے ہیں اتنا تم بھی نہیں سنتے، جتنا یہ سنتے ہیں اتنا تم بھی۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا حضور میں ٹھیک ہے، حضور آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ حضرت عمر کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ جب صحابی کوئی بات پیش کرے تو یہ دیکھتے کہ نبی پاک نے کیا رائے دی ہے۔ صحابہ پیدائشی علماء تو نہیں تھے، وہ تو حضور سے پڑھ رہے تھے، حضور سمجھا رہے تھے، اگر غلطی ہو رہی ہے حضور سمجھا رہے ہیں۔ جب نبی پاک کے جانے کا وقت آ گیا پھر ایک جملہ قرآن کا، الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ مکہ میں تھا تو دین مصطفیٰ تھا، مدینہ میں جا رہا ہوں اب دین مصطفیٰ دین صحابہ بن گیا ہے۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا تم سمجھتے ہو، میں پڑھانا چاہتا تھا تم نے پڑھ لیا ہے، تمہارے رویوں پر میری مہر لگ گئی ہے۔ اب میرا عقیدہ وہی ہوگا جو تمہارا عقیدہ ہے، جس میں مجھ تک پہنچنا ہوگا تو تمہارے واسطے صرف ہوگا۔ میرا وہی عقیدہ جو تمہارا ہے، تمہارے والا عقیدہ میرا ہے۔ بھئی یہ تو دیکھو کہ سوال کیا ہے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضور پاک نے خیبر کو فتح کیا، خیبر کے اندر باغات تھے یہود کے، ان میں سے ایک باغ جس کا نام فدر تھا، اللہ کے نبی اس باغ کی آمدنی اپنی بیویاں ازواج مطہرات کو دیتے، ان کو دیتے۔ حضور دنیا سے چلے گئے، حضرت زہرا حضور کی بیٹی رضی اللہ عنہا، ان کا ذکر یہ تھا کہ جس باپ کی آمدن اپنی عائشہ کو ملتی، اپنی حفصہ کو ملتی، اپنی میمونہ کو ملتی ہے، اپنی صفیہ کو ملتی ہے، یہ تو میرے ابو جی کا باپ تھا، تبھی تو میری ماں کو آمدن ملتی تھی، تو یہ تو میرے ابو کا باپ ہے۔ اور والد دنیا سے چلا جائے تو بیٹوں کو ملتا ہے، بیٹے تو ہیں نہیں، چلا جائے تو پھر بیٹیوں کو ملتا ہے۔ میں بیٹی ہوں، مجھے اپنا حق لینا چاہیے۔ علی تم کو صدیق سے بات کرو، کہا تیرا حق ہے تو بات کر لے۔ حضرت زہرا صدیق کے پاس آئی، کہا میرے ابو جو کا دعوی فکر تھا مجھے دو۔ حضرت صدیق نے فرمایا، اے فاطمہ میں سفر و حضرت تمہارے ابو کا ساتھی ہوں، میرے باپ کیا کرنا ہے؟ میں تو خلافت کی درخواست کے ذریعے تمہیں وہ بھی پتا ہے، میرے مقام کا تمہیں پتا ہے، میں نے سب کچھ تمہارے ابو پہ لٹایا ہے، میں نے تو کچھ نہیں لیا۔ مسئلہ سمجھ لو، تمہارے ابو جی نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبی ہیں، لا نورث، جو مال ہم چھوڑ کے دنیا سے جائیں وہ مال ہمارے رشتہ دار میں وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ ما ترکنا سنۃ،
وہ میری امت کے عام انسانوں میں بطور صدقہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ حضرت زہرا نے کہا یہ حدیث میرے علم میں تھی نہیں تھی، آپ نے سنائی مجھے خلیفہ یا خلیفہ رسول اللہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، مطمئن ہوگی، گھر چلے گی، 6 ماہ زندہ رہی، اس وراثت کے مسئلے پہ ابو بکر صدیق سے دوبارہ کبھی جواب نہیں کیا، پہلے مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اب آپ یہ کہیں حضرت زہرا نے مانگا تھا، ہم نے کہا مانگا تھا، ان کے علم میں یہ تھا، جب مسئلہ سمجھایا تو سمجھ آ گیا۔ حضرت زہرا نے پوچھے کی مسئلہ تو سمجھ آ گیا، جب مسئلہ سمجھ آ گئے تو پھر نہ ان کے میں ترسو کی بات ہے جامعہ اشرف کے لاہور حضرت محمد فضل حنیف صاحب میں لے لی ہمارے بڑے میرا ہاتھ پڑ گیا تو دس ہمیں لے گئے، فرمایا میرا سبق ہے اور حدیث میں آج تو سبق تم پڑھاؤ، خیر صاحب لے گئے، میں نے لمبی بات کہہ کے لی تھی، میں نے ایک بات بات سی میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، میں نے کہا کبھی آپ کو الجھن آئے نا کہ ہم نے حدیث یوں پڑھی ہے، آیت یوں پڑھی ہے، مسئلہ یوں ہے اور یہ کافر علماء دیوبند کا عمل اس کے خلاف ہے، تو میں نے کہا بیٹا جلدی نہ کرنا، مزید مطالعہ کرنا مزید۔ میں نے کہا میں اپنی مثال دینے لگا ہوں، مجھے ایک اعتراض تھا، الجھن تھی، لیکن میں اعتراض نہیں کیا، میں نے سمجھا میرے مطالعے کی کمی ہے، تلاش کرو۔ الجھن کیا تھی؟ ہم دین کو شریف کیے ہیں، وہ اکابر کی قبریں ہیں، جوتیاں پیچھے اٹھاتے ہیں اور پیدل قبروں کے پاس جاتے ہیں۔ میں خان کا سرالیہ گیا، الخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جوتی اتارتے ہیں، ننگے پہنچ جاتے ہیں۔ اب مجھے اشکال ہوتا یعنی مسجد بنی ہے قبر، مسجدوں میں ننگے پاؤں سمجھ آتی ہے، قبر پر جاتے ہیں تو ہم ننگے پاؤں کو جا رہے۔ اب مجھے الجھن تھی، وہ بڑے بھی تھے، مشاہد بھی تھے، ابھی بھی بڑے ہیں، اب میرے علم میں دلیل بھی نہیں تھی، مجھے الجھن بھی آتی، لیکن میں خاموش رہا، بولا کبھی نہیں، کبھی جوتی اتار دیتا، کبھی پہن لیتا، الجھن میں تھا۔ درس قرآن میں چل رہا تھا، سورۃ طٰہٰ آ گئی، 12 نمبر 16، ماخذ قرآن کو میں نے دیکھا، مفتی محمد شفیع صاحب نے حدیث کو نقل کیا، موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ نے فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ تو پاکیزہ وادی، یہاں مقدس وادی پر آپ آئے ہو، طور سینا فخلانا علیک، اپنے جوتوں کو اتارو، یہ مسجد نہیں تھی، جوتوں کو اتارو۔ اس کے بعد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے وہ فرماتے ہیں بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، بشیر بن خصاصیہ صحابی رسول ہے، قبروں کے پاس سے اور وہ جوتے پہنے، قبروں کے پاس سے جوتے پہنے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كنت فی مثل هذا المکان فخلانا علیک، اے بشیر جب ایسی جگہ پر ہو جو تمہارے یہاں قابل احترام ہو تو وہاں جوتے اتار دیا کرو، وہاں جوتے، اللہ کے نبی نے صحابی کے جوتے اتروا دیے۔ اب ایسا بزرگ جس کی قبر ہمارے یہاں قابل احترام ہو وہ جوتے اتار کے دعا مانگ لے تو یہ ناجائز کیسے ہے؟ آپ دیکھو دیوبند کا مسئلہ ہے نا، اور دیوبندی لکھ رہا ہے، مفتی اعظم لکھ رہا ہے، اب اگر کسی چھوٹے کو نہیں پتا اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، اگر پتہ ہے تو عمل کرنا چاہیے۔ میں کہتا درمیان میں بات آئی تھی، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی نے سمجھایا، نہیں تنامان عائشہ میں نبی ہوں، نبی سو دے تو آپ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، جو دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا ہے، جس کو زندگی ملی ہے اس میں موت بھی آنی ہے، امتی بشر کوئی بھی آنی ہے، نبی بشر کوئی بھی آنی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ نیند اور موت آپس میں یہ دو بہنے ہیں، امتی پر موت آئے، آنکھ پر بھی آتی ہے، دل پر بھی آتی ہے، ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے، قدرت پیغمبر پہ موت آتی ہے تو ظاہر میں موت آتی ہے، قدرت میں اثر میں حیات ہوتی ہے، ظاہر میں موت بھی ہو اندر پھر بھی حیات ہے۔ یہ موت اور نیند آپس میں بہنے ہیں، جس طرح نبی اور امتی کی نیند جدا ہے اسی طرح امتی اور نبی کی موت بھی جدا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھے، صحابہ کرام کو دیکھے، بخاری میں روایت موجود ہے،
اللہ کے نبی کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وفات پا گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا حضور وفات پا گئے ہیں وہ بہت ہی زندہ ہے، خبردار کسی نے کہا حضور زندہ ہے یہ نہ کہنا کہ نبی پر موت آئی ہے، یہ کہنا کہ زندہ ہے۔ اگر تم نے یہ کہا حضور پہ موت آئی ہے، حضور اٹھیں گے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا حضرت عمر آواز کھول رہے تھے اس لیے ایسی باتیں کرنے لگے، خدا سے ڈرو، حضرت عمر کے بارے میں یہ مت کرو، آواز کھول رہے تھے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میں مقابلے والوں تمہیں مقابلے بارے کا علم سمجھا رہا ہوں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الاصل مولانا محمد امین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے فرمایا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک پڑھو وہ بھی بخاری شریف میں ہے، اللہ نے نبی کی ایک اور حدیث دیکھو، حضور سو رہے تھے، دو فرشتے آ گئے، ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرے فرشتے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صبح نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے صحابہ کو فرمایا میں رات سویا تھا، میرے سونے میں اختلاف ہو گیا، ایک فرشتہ کہتے ہیں سو رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جاگ رہے ہیں، دیکھو جیسے حضور کی وفات کے بعد اختلاف ہو گیا، آپ صحابہ کہتے ہیں موت ہے، حضرت عمر کہتے ہیں حیات ہے، نبی کی دنیا کی زندگی میں ایک فرشتہ کہتے ہیں سو رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جاگ رہے ہیں۔ فرمایا جو کہتے سو رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، جو کہتے جاگ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ جس کی نگاہ اب حضور سمجھانے لگے ہیں، جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نگاہ سو گئی ہے، جس کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نگاہ جاگ رہے ہیں۔ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، تو جن صحابہ کی نگاہ نبوت کی آنکھ پر ہے یعنی موت ہے، عمر کی نگاہ حضور کے دل پر ہے یعنی اب بھی ہے۔ تو حواس باختہ کیسے ہوئے؟ یہ حواس باختہ اور ایسی بات نہیں کرتا ہے۔ صدیق اکبر آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق تو انہیں کہا سے پیغمبر تھے نا، اکثر نبوت تھے۔ صدیق نے کہا عمر بات سمجھو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا عمر بات کو سمجھو، دیکھو پیغمبر جب سو جائے نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہتے جاگ رہے ہیں، یہی کہتے ہیں سو رہے ہیں، حالانکہ دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کے قلب کے اثر میں حیات بھی ہو تو یہ نہیں کہنا کہ حضور پہ موت نہیں آئی۔ جس طرح نبی کی آنکھ سو جائے دل جاگتا ہو، کہتے ہیں نیند آ گئی ہے، نبی کی ظاہر پر موت ہو، قلب کے اندر میں حیات ہو، تب یہ کہنا موت آ گئی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جیسے نبی کی نیند اتنی ہی ہوتی ہے، آنکھ پر آجے دل جاگتا رہے، نبی کی موت اتنی ہی ہوتی ہے، آنکھ پر آجے اور قلب زندہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی، حضرت عمر کو سمجھ آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ظاہر کے موت ہو، دل میں پھر بھی حیات ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دارالدیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال دی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں آگ جل رہی ہو تم جلدی آگ پہ گرم پانی پھینکو، آگ بجھ جائے گی، آگ بھی گرم پانی بھی گرم، تو آگ کو نہیں بجھنا چاہیے، بھڑکنا چاہیے۔ یہ آگ بجھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگرچہ ظاہر میں آگ گرم ہے لیکن آگ اگرچہ پانی ظاہر میں گرم ہے لیکن پانی کے اندر اثر بروتل اور ٹھنڈک کا ہے۔ یہ جو آگ بجھی ہے یہ پانی کے ظاہر کی وجہ سے نہیں، پانی کے باطن بروتل اور ٹھنڈک کی وجہ سے ہے۔ آگ جل رہی ہو، اوپر ٹھنڈا پیٹرول چھڑکو، آگ بھڑک اٹھتی ہے، پیٹرول ٹھنڈا، آگ بجھ جانی چاہیے، آگ کو بھڑکی ہے۔ اس سے پیٹرول اگرچہ بظاہر ٹھنڈا ہے
لیکن اس کے اندر باطن، اس کا مزاج، اس کا خاصہ وہ حرارت ہے، جس طرح پانی اوپر سے گرم بھی ہو اندر اثر غرورت کا ہوتا ہے، جس طرح پیٹرول اوپر سے ٹھنڈا بھی ہو اندر سے اثر وہ حرارت کا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح پیغمبر کا وجود اثر یہ ظاہر میں موت ہو لیکن قلب اثر میں پھر بھی حیات بھی ہوتی ہے، قلب اثر میں پھر بھی حیات بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھنا، پیغمبر کی بیوی سے پیغمبر کی وفات کے بعد کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ مسئلہ آخر میں اور انداز میں سمجھانا ہے، ابھی ذرا اور بات سمجھا رہا ہوں۔ پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بتاؤ، بولو نا۔ آپ میں سے کسی نے کہنا ہے اس لیے کہ زندہ ہے، کسی نے کہنا ہے اس لیے کہ ماں ہے، دو ہی ہے نا آپ کے پاس، تیسری کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کی بیوی سے نبی کی وفات کے بعد امتی کا نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ کیا دلیل؟ زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ تو شہید کی بیوی سے نکاح کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر زندہ ہونا چاہیے پھر شہید کی بیوی سے بھی نہ ہو، حالانکہ شہید کی حیات تو قرآن کی ساری عبادت کے ثابت ہے۔ اتنی مضبوط دلیل جتنی شہید کی حیات پر ہے شاید آپ جو کریں نبی کی حیات پر نہ پیش کر سکیں، ہم تو پیش کر لیں گے لیکن شاید آپ نہ کر سکیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اس لیے نکاح نہیں ہوتا کہ امت کی ماں ہے، تو نبی کی بیوی امت کی ماں تب ہوگی جب نبی خود امت کے باپ ہوں گے۔ مسئلہ سمجھنا، پیغمبر کی بیوی امت کی ماں تب ہوگی جب خود نبی امت کے حضور باپ ہوں گے تو نبی ماں ہوں گے ہماری۔ اچھا اب مجھے بتائیں جب حضور باپ ہیں تو امت حضور کی، حضور باپ ہیں تو امت اولاد، مرد بیٹے اور عورتیں، تو حضور کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضور نے کیا نکاح نہیں فرمایا؟ تو جب باپ کا بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے تو پھر ماں کا بیٹے سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اب آپ کے پاس جائیں، میں تو وکالت کرتا ہوں، میں تو آپ کی حسابت نہیں کرتا ہے بس بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو طریقے ہمیشہ خطیبوں سے سنتے ہیں، ہر جاتے ہیں۔ میں آخر میں بات کروں گا، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں فرق کیا ہے۔ شہید پہ موت آئی، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جو شہید کی روح ہے یہ جسم کے تمام اجزاء سے نکل گئی، تمام اجزاء سے نکاح تب تک تھا جب تک روح جسم کے ساتھ تعلق تھا، روح الگ ہو گئی تو بیوی نکاح سے دونوں نکل گئی، اب پھر اس کو حیات ملی ہے تو روح کا جسم سے تعلق ہو گیا، اب زندہ ہے۔ پہلے قتل ہوا تو مردہ اور اب تعلق جڑا تو زندہ۔ جب اب تعلق جڑا ہے اب بیوی نکاح میں نہیں ہے، بیوی تو نکاح میں تب ہوگی نا جب جسم اور روح کا تعلق ہوگا، تمام اجزاء سے روح الگ ہو گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی۔ اب جب تعلق جڑا زندگی ملی تو بیوی نکاح میں ہی بیوہ بن چکی ہے۔ توجہ رکھنا، مولا قاسم نوروزی دیوبند کے بانی کا عقیدہ سمجھو۔ باپ کا وہ شہید امتی تھا، جب امتی پر موت آتی ہے تو روح نکل جاتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو پاؤں مبارک سے لے کے سر مبارک تک پورے جسم میں پہلے روح پھیلی ہوتی ہے، جب موت آتی ہے تو قلب اثر میں سمٹ جاتی ہے، قلب اثر میں سمٹ۔ شہید پر موت آئی تو روح نکل گئی، اور جب نبی پر موت آئی تو روح، توجہ رکھنا، جب روح سمٹ گئی روح جسم کا تعلق ہے یا نہیں؟ بیوی نکاح سے نکلی نہیں نکلی، اور شہید کی روح نکل گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی،
جب روح کا تعلق جڑا، حیات ملی تو بیوی بیوہ بن چکی ہے۔ پیغمبر پہ موت آئی تو روح قلب کے اندر میں سمٹ گئی، پھر حیات ملی تو روح پھیل گئی۔ جب روح سمٹی تب بھی حیات ہے، جب روح پھیل گئی تو جب روح سمٹی اپنی تعلق موجود ہے بیوی نکاح میں، روح سمٹ پھیل گئی بیوی اپنی نکاح میں۔ شہید اور نبی میں فرق یہ ہے، شہید پر موت آئے تو روح نکلنے سے بیوی بیوہ بن جاتی ہے اور کسی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ نبی پر موت آئی تو روح قلب اندر میں سمٹ گئی، پھر حیات ملی تو بیوی اپنی بیوی ہے۔ شہید کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، نبی کی بیوی بیوی رہتی ہے۔ کسی کی بیوہ سے نکاح جائز ہے لیکن کسی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اس کو جو توڑ سکتا ہے وہ توڑے۔ ہم نے آپ کی دلیلیں توڑی ہیں نا، ہماری دلیلیں توڑی۔ اب دیکھو دیوبندیت کسی حسرت کی اس طرح حضور کی حیات کی دنیا میں تو بات کرے آپ سوچ نہیں سکتے، یہ صرف دیوبند کا کمال ہے۔ اتنا عشق ہے اور یہ عشق پیغمبر کے بعد ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ مولانا امین مغالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عقیدے پر بات بندہ تب کر سکتا ہے جب اس کا ذوق طریقت اور دین والا ہو۔ وہ طریقت ہمارا کچھ نہیں سمجھنا، میں کہا کہ اور تم سمجھ آئے کہ طریقت کا مطلب کیا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھا کے رہا تھا جہاں سے شروع کی تھی۔ نبی کے اندر 4 صفتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 انسان، میں نے کہا انسان کا معنی بشر، امتی بھی بشر، نبی بھی بشر۔ فرق کیا ہے؟ امتی بشر اس زمین سے، اس مٹی سے جو زمین والی ہے، نبی کا نبی بشر اس مٹی سے جو جنت والی ہے۔ اس لیے امتی بول کرے تو بابا، نبی بول کرے شفا، امتی کی حاجت ہو تو بدلو، پیغمبر کی حاجت ہو تو خوشبو، امتی کو پسینہ آئے تو گڑ ہے، نبی کو پسینہ مبارک آئے تو خوشبو ہے۔ امتی ماں کے پیٹ میں ہو تو بوجھ ہے، نبی ماں کے پیٹ میں ہو تو بوجھ نہیں ہے۔ امتی سو گئے تو آنکھ بھی سوتی، دل بھی سوتا ہے، امتی نبی سو گئے آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ امتی پر موت آ جائے تو ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے۔ نبی پر موت آ جائے تو ظاہر میں موت آتی ہے، قلب اندر میں حیات رہتی ہے۔ مولانا قاسم نوتوی کیا فرماتے ہیں، میں عربی جملہ بولتا ہوں پھر اردو میں سمجھاتا ہوں، کچھ کو یہ نہیں سمجھ آیا میں پنجابی سمجھاتا، سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی موت یہ ساتر حیات ہے اور امتی کی موت یہ مزید حیات ہے۔ کیا معنی؟ جب امتی پر موت آئے تو حیات ختم ہو جاتی ہے، نبی پر موت آئے تو حیات چھوٹ جاتی ہے۔ نبی پر موت، امتی پر موت ہے تو حیات ختم ہو جاتی ہے، نبی پر موت ہے تو حیات کیسے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں جیسے پیالے میں دودھ ہو، جیسے پیالہ، مولانا فرماتے ہیں جیسے لائٹ جل رہی ہو، آپ اوپر پیالہ رکھ دو، یہ پیالہ اوپر رکھنے سے موم بتی بجھی نہیں ہے، موم بتی چھپی ہے۔ اسی طرح پیغمبر پہ موت آ جائے تو موت حیات ختم نہیں ہوتی، حیات چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہے جو بند کا عقیدہ۔ کیوں؟ پیغمبر اس مٹی سے بنا جو جنت والی ہے، جنت کی مٹی میں حیات ہی ہے، بات تو موت کا تصور نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نمبر 1 نبی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 پیغمبر بشر ہو۔ اب بشر کا معنی سمجھ ہے؟ ہم نے سمجھا کہ بشر ہم کیسے ہو؟ ہم تو بشر کے نام پر بدنما دار، یقین فرماؤ ہم تو بدنما دار۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ، پیغمبر وہ نہیں ہوتا جو نیکیاں کر کے نبی بنے، نبی وہ نہیں ہوتا جسے لوگ نبی چنے، نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ نبوت کے لیے چنے۔ میں سمجھانے کے لیے لفظ بولتا ہوں، نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔
الیکشن وہ ہے جسے لوگ چنے، سلیکشن وہ ہے جسے حکومت چنے۔ توجہ رکھنا، نبوت سلیکشن سے ہے، الیکشن سے نہیں ہے۔ یہی وجہ نبی معصوم علیہ الخطابی ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے نبی گناہ کرتا نہیں، اس کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہوں میں دیتا نہیں۔ معصوم کا معنی یہ نہیں ہے نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم کا معنی اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اگر اعلان نبوت نبی خود کرتا تو گناہوں سے بچنا نبی کے ذمہ ہوتا۔ اللہ نبی سے اعلان نبوت کرواتا ہے، پھر خود نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، پھر اللہ نبی کو ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو جس خدا نے نبوت دی ہے وہی بچاتا ہے۔ اگر نبی گناہ کر لے، الزام نبی پر نہ لگے، الزام خدا پہ لگے، نہ سمجھ آئے تو میں مثال دے دوں، اگر بچہ ماں جان لے دنیا میں آ جائے، 3 سال کا بچہ سردی کے موسم میں ننگے پاؤں باہر آ جائے، الزام بچے پہ نہیں لگتا، بچے کی ماں پہ لگتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو جمن کا چاسی اگر سمجھا نہیں سکتی اس کو جنا کس لیے ہے۔ ایک رات بچے پہ نہیں ہوتا، ایک رات باپ پہ ہے۔ بچہ خود دنیا میں آئے تو سردی گرمی سے بدلا اس کے ذمہ ہے، خود نہیں آتا، ماں نے جنا ہے تو بچانا ماں کے ذمہ ہے۔ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، اللہ نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے، پھر اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر نبی گناہ کر لے، الزام نبی پہ نہ لگے، الزام خدا پہ لگے، اگر نہ سمجھے میں پھر مثال دیتا ہوں۔ میرے پیغمبر کی 11 ازواج مطہرات ہیں، اور اس ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین امی عائشہ پاک دامن پہ اخلاقیات کا الزام لگا ہے۔ میں اپنے ایک کے مطابق کہتا ہوں، کس کی روایت میں نہیں ہے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کی صفائی دی ہو، کسی روایت میں نہیں ہے امی عائشہ کا دفاع کیا ہو۔ میری بیوی پہ الزام لگے میں صفائی دیتا ہوں، آپ کی بیوی پہ الزام لگے آپ صفائی دیتے ہیں۔ نبی کے حرم پہ الزام لگا، نبی صفائی کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما تزبل بشیء من نسائی وما تزبل بشیء من بناتی الا بغیر جان ہی جبرائیل علیہ السلام۔ میں کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو مرضی سے نہیں وہیں سے دیتا ہوں، کسی کی بیٹی لیتا ہوں تو مرضی سے نہیں وہیں سے لیتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے حاشا یہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، حاشا یہ انتخاب خدا ہے۔ اگر حاشا یہ انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو انتخاب مصطفیٰ کے ذمہ ہوتا، نہ انتخاب مصطفیٰ ہے نہ مصطفیٰ کے ذمہ دفاع ہے۔ جس کا انتخاب تھا اس نے دفاع بھی کیا، ان کا انتخاب تھا دفاع بھی کیا ہے۔ نبی گناہ میں نہیں کہتا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اللہ نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا نبی بچتا ہے کہ ذالک النصر عبد چھوڑو، قرآن کہہ رہا ہے آپ نبی کو خود بچاتے ہیں۔ نبی مبعوث من اللہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، نبوت الیکشن سے نہیں سلیکشن سے ملتی ہے۔ تمہیں نہ سمجھ آئے میں پھر مثال دے دوں، ایم این الیکشن میں ووٹ ہم دے، ایم این اے بنتے پھر وہ حاصل کرے، حکومت کے خلاف احتجاج کرو، تم نے کرپٹ وزیر تو بنایا، حکومت کہے گی ایم این اے تو نے بنایا، وزیر ہم نے بنایا، تم نچتے سے ایم این اے کے لیے ایک حکومت بنی ہے، ہم نے چلا لیکن کوئی بندہ الیکشن کر لے، براہ راست حکومت اس سے وزیر منتخب کر لے، اب وہ گھر میں ہو ہم احتجاج کریں گے، ہم نے کہا ہم نے نہیں چنا، تم نے براہ راست اس سے چنا ہے، یہ تمہارا انتخاب ہے، یہ تمہارا چن ہے۔ تو اگر سلیکشن سے ہو ایک رات حکومت پہ ہوتا ہے، اگر الیکشن سے ہو ایک رات حکومت پہ ہوتا ہے۔ نبوت الیکشن سے نہیں ہے، نبوت سلیکشن سے ہے۔ نبی الیکشن سے بنتا، نبی کے ایک رات بنا ہوتا، ایک رات صحابہ میں ہوتا، تم نے کو نبی چنا کے ہے، نبوت سلیکشن سے ہے۔ اگر پیغمبر کو آئے تو آ جائے، ایک رات نبی کے نہیں نبی کے خدا پر ہوگا، یہی وجہ آج اگر کوئی بندہ پیغمبر کے اعتراض کرے، بعض لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی نبی کو بڑا بندے نے یوں کہا، نبی نے بدلا لیا، بڑا بندے نے یوں کہا، نبی خاموش رہے۔ میں نے کہا
बात समझो, मैं आपके उकारा में आया नहीं हूँ, मुझे मुफ्ती साहब ने बुलाया है। अगर यहाँ खड़े हुए मुझे जो गाली दे, मैं गाली का जवाब नहीं दूंगा, जवाब ये देंगे कभी जरूरत है मुफ्ती साहब हम और मैं घोटों को गाली देते हैं, वो ठंडा तो बैठे तुम क्यों को जवाब देते हो, वो मेरे आया नहीं, मैंने बुलाया है। अगर तुमने पता तो ये तौहीद को मेरी तौहीद मेरी है, तो इसी तरह मदद के लिए अल्लाह ने इंतखाब कर दिया है। नबी ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह अब अल्लाह बोला तब या मोहम्मद मैंने हाथ जमा करना, मैं मोहम्मद मिस्री जमा किया था, अरे नाज़ुल्लाह तू बड़ा हो गए, नबी खामोश है, दौरे ईमान खोल दिया, फिर सुनाने के आया हजरत खामोश से खुला फिर देना है, तो बोला अभी यहाँ पे बता ऊपर बात हो, मेरे मोहम्मद ने नाम नहीं लिया, मैंने जोड़ा। लोग कहते हैं हुजूर बड़े अल्लाह को तो हम भी होता है, मैंने कहा हमने नबी चुना ना अल्लाह ने चुना। तो जब हुजूर की कोई बात आई अल्लाह बोला है, अल्लाह का मसला तो फिर ये बातें कभी न समझाया करो। मैंने शुरू में कहा था, मैं अब भी कहता हूँ उलमा ने जो फतवे पाकिस्तान के हित को कभी जाहिर नहीं किया, कभी कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई, कभी कानून को हाथ में नहीं लिया, हमेशा अमल रहे हैं। लेकिन मसला हमारा नहीं, मसला पैगंबर का है, मसाइल पैगंबर नहीं हो सकती, मसला बताना हमारे जिम्मे है, अदालत के जिम्मे फैसले हैं, इंतजामिया के जिम्मे अमल दरामद है, असेंबली के जिम्मे कानून साजी है। अपना अपना काम करें, हमने बताना है, हमने बताया, तुमने संभालना है, तुम संभालो, उलमा अपना काम करें, इदारे अपने काम करें। मैं कई बार बोलूं, बात तवज्जो से समझना, हमारी एक नजरियाती सरहद है, एक हमारी जुगराफियाई सरहद है, नजरियाती सरहद की हिफाजत और नवाब जिम्मे है, जुगराफियाई सरहद की हिफाजत फौज के जिम्मे है। अगर जुगराफियाई सरहद क्रॉस करे तो गोलियां फौज के जिम्मे है, नजरियाती सरहद क्रॉस करे तो गोलियां उलमा के जिम्मे है, फायरिंग उलमा के जिम्मे है। फौज की फायरिंग का नाम गोलियां है, उलमा की फायरिंग का नाम दलील है। गोलियां तुम्हारे जिम्मे, दलील हमारे। हमारे मदरसे की तलाशी वो किताब में निकले मुफ्ती साहब से, ये मुजरिम है, तुम्हारे मदरसे की किताब क्यों नहीं, थाने से तो दूर कर लिए तो पुलिस मुजरिम है, ये थाना है जिसे जान के बंदूक के हाथ में दलाल हमारे से में, हमारी जान की हिफाजत तुम करो, तुम्हारे मान की हिफाजत हम करें। अपना क्या काम करना चाहिए, यानी सी का कालकारी पाबंदी है, हमें गली नहीं आती। और ये बात हमेशा याद रखना, मैं कोई इजाजत को खुश करने के लिए नहीं कहता, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, किसी जिले में कोई भी सीओ मुझ पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाता, हमेशा तब लगाता है जब हम जाकर समझाते हैं, उसके आने से पूरा काम तबाह होगा, पाबंदी लगा, और जब कहते नहीं होगा वो कहते खत्म कर, हम तो पिछली कसूर से शिकायत नहीं समझ आ रही नहीं। मुझे मुफ्ती अब्दुल कौन सा फरमाया मोहम्मद साहब की सिकाई करनी, मैं तो शुरू था तो मोहम्मद साहब बड़े धर्म में ये कह रहा मुफ्ती साहब क्या ये लगा नहीं, हमारा मजमा बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, दलाल से बात करें, हमारे इलाके को कोई ऐसा मसला नहीं है, तो मैं भी शुरू हो जाऊंगा। मैं इसी गुजारिश करता हूँ कि अपना माइंड सेट करो, माइंड सेट करो, बिना वजह लड़ने की कोशिश ना करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं दुनिया में अभी चंद दिन पहले हमारे पास जमात अमेरिका के साथ कैलिफोर्निया में मुलाजिम तबलीगी जमात की बरकत से बदला हूं, अमेरिका के मुलाजिम छोड़ के कराची रक्षा से यानी फिर कहता खुदा की कसम जो मजहब पाकिस्तान में है वो अमेरिका में नहीं है, जो मजहब यहाँ के रशिया में यहाँ की मुलाजमत में नहीं है। और मैं आपको भी समझाता हूँ जितना मतलब पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। मैं ये बात कैसे, इस मुल्क को टूटने से बचाओ, इसको शाम और बदनाम बनने से बचाओ, इस मुल्क को बगदाद और कश्मीर बनने से बचाओ। बस अगर हमारे छोटे छोटे जज्बात मुल्क को उस जगह पे ले जाते हैं कि यहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं होता। ताले तो अमन है तो जलसा भी, अमन है तो मस्जिद भी है, अमन है तो मदरसे भी है, अमन है तो बूढ़ों के लिए ओल्ड होम भी है, या 2000 तो भाग्य हो जाए तो बूढ़े मदरसे और घर भी मिला सकते।
آ جائے گی. میں ہنسا نہیں رہا, میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا میری طبیعت انسانی وظیفوں کی نہیں ہے, میں اپنی فطرت کو طبیعت مطابق بات سمجھاتا ہوں کہ بات سمجھ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک لفظ پہ بات کی ہے, نمبر ایک نبی کسے کہتے ہیں, بات سمجھے. نمبر ایک نبی کون ہے؟ انسان, یہ ہماری فخر. نمبر کون نبی کون ہے؟ جسے ضرورت کے لیے اللہ چنے. نبی کون ہے؟ جو چھوٹے اور بڑے ہر گناہوں سے خدا کو بچا کے رکھے. آخری بات, نبی کون ہے؟ مفروض الاتباع, جن کی بات سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے, نہ سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے. سمجھ آئے تب بھی مانے گے, نہ سمجھ آئے. شلوار قدموں سے اوپر کرنی ہے مرد نے, سمجھ آئے تو تب بھی, نہ سمجھ آئے. لیکن اس دور کی گلا نے شکرین کی سمجھ دے, ایک کنیشن مسئلہ نے سمجھیا, پیرن سے وسیم کرتے سے مطلب بولتا نظام, ان کو مولی بدل گیا. سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے, نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے. اس کا سمجھ سے کیا تعلق؟ سمجھ آئے یہ ہے مفروض الاتباع, پیغمبر کی بات مانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے عرش, عرش سے مکہ درمیان کے 20 سال ہے. ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا, کیوں؟ عقل نہیں آتی. ابو بکر صدیق نے کہا میں مانتا ہوں, عقل نہیں آتی. پھر کہ عقل کا کلمہ نہیں پڑے, حدود تو پڑے. ایسا غلامی حدود ہی کی تھی, عقل بھی کی تھی. جو نبی کو عقل کی وجہ سے چھوڑے ابو جہل کا بیٹا ہے, اور عقل کو نبوت کی وجہ سے چھوڑے وہ صدیق کا بیٹا ہے. ہم ابو بکر صدیق میں رشتے چلتے ہیں, نشے ادب پہ. سمجھ آئے تب بھی, نہ سمجھ آئے تب بھی. مفتی صاحب نے اسلامی علوم بنایا ہے. میں لمبی بات نہیں کرتا, میں گھومتا ہوں ملک میں اور دنیا میں, بہت سارے واقعات سمجھ آتے ہیں. مدرسہ ہے, بوڑھوں کے لیے ہے, مدرسہ ضعفاء ہے, اسلامی علوم ہے. بعض سمجھتے بابا جی کی پڑھیں گے, 60 سال کے بندے نے کی سبق پڑھنے, 70 سال کا بندہ نہیں سبق پڑھے گا. بادشاہ مفتی صاحب نے پڑھانا سی نام ادھر صدر لیا اور چلو سکار کو بات کچھی ہو جائے گی. 60 سال کے بندے نے کی پڑھنا. آپ کو تعجب ہوگا, میں 2 ماہ کے بعد میرسی دورے پر مدرسہ ابو ہریرہ قاری غلام یاسین صاحب طلبہ میں بیان کرایا. مجھے کہا طلبہ کی خواہش ہے کہ دورہ حدیث میں ایک حدیث پڑھا کر دورے والوں کو اجازت حدیث سے. عوام کو شاید اس طرح سمجھے علماء میں ترتیب ہے, حدیث پڑھاتے ہیں کہ شریف اس کہتے ہیں میری طرف ساتھ ہی بیان. میں نے بابا جی دیکھے سفید داڑھی والے, 65 سال سے زیادہ عمر, دورہ حدیث کے طالب علم. میں نے کہا اس عمر کا بندہ دورہ حدیث, انہوں نے کہا کہ میرے پاس آیا کہ دیکھا وہ قاری صاحب اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پہلا کلمہ طیب. دوسرا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد دھن. وہ یہ دونوں کیوں پڑھے جا رہے تھے, دھن کیوں پڑھے, یہ دعویٰ فرق کی. میں اگر کچھ نہیں سمجھ سکتے بابا جی, ایک رہبر ہے, ایک نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول, محمد مبتدا ہے, مبتدا پیش ہوتی ہے, ان محمد ان مشبہ بلے سے اسم سے زبر ہوتی ہے. وہ لگا کہ میں کیوں سمجھا گرامر پڑھو, میں کبھی پڑھاؤ. وہ لگا کہ گرامر پڑھانا ہے کہ دورہ حدیث 65 سال کا بوڑھا تجھے آج بولو میں پتہ قرآن ہی پڑھ سکتا, میں کہہ رہا کتابہ پڑھ سکتا. ذی الحج کے مہینے میں ہمارا کراچی علماء میں سبق 5 دن کا دورہ تھا, علماء و طلباء. آخری دن ہمارے میزبان ایک بزرگوں کو لائے. اچھا یہ جو بزرگ تھے اسکول ٹیچر ریٹائرڈ تھے. ایک بزرگ کو لائے 70 سال عمر, انہوں نے کہا کہ فیکٹری ملازم تھے, ملازمت جب ختم کی ریٹائر ہوئے پڑھنا شروع کیا, یہ قرآن کے حافظ ہیں. 70 سال کے بابا قرآن کے حافظ, آپ کے کیا پڑھیں گے؟ 70 سال. ہمارے سرگودا 74 نمبر تک جنوبی ماسٹر غلام مصطفیٰ صاحب 74 گاؤں میں چند کلومیٹر پر چکیرا, وہاں مدرسہ ہے, اسکول ٹیچر تھے. اب میں نے سوچا واپس جانا ہے تو حالت واپس جانے کے لیے مدرسے میں جو پڑھنا شروع کیا, اسکول ٹیچر بھی اور ساتھ ساتھ عالم بھی بنا. شادی ہو گئی, بیوی نے پڑھ, بیوی بھی شاگردہ بھی,
4 سال بعد عالمہ بن گئی، اب دونوں مدرسہ چلا رہے پڑھ نہیں سکتے۔ ایک اس سے بھی عجیب واقعہ ہے، سوابی خیبر پختونخوا، ایک مفتی صاحب کے 18 بچے، جی 18 بچے، آپ کی پوری گھر سے نہ کیا ہے مسئلہ۔ یہ میں بڑی عجیب بات سنا ہوں، 18 بچے، مدرسہ لڑکوں کا۔ مفتی صاحب نے اپنی آہلیہ سے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں شادی کروں، قرآن کی حافظہ سے بچوں کا مدرسہ بھی بنا ہے۔ حافظہ بھی ہوگی تو سبحانہ سال ہوگا، حافظہ نہیں ہوگی بیع سلطانیہ رکھوگا تو پھر لوگ کہیں گے کہ مفتی صاحب کلیت مدرسے کے وہ جانے دیتے، بس میں کہنا کیا کہ حافظہ بہت سمجھدار خاتون تھے۔ پہلے کہ مفتی صاحب مناسب رشتہ ہے، مل گیا، کہا نہیں انہوں نے چلو تلاش کریں اور سال بعد میں مشورے کر لیں۔ 18 بچوں کی ماں، سال گزرا، مطلب کہ مفتی صاحب آؤ بیٹھے، آپ نے شروع سے قرآن کھولو اور جہاں سے چاہو سنو، میں نے سال قرآن بھی اس کی۔ آپ نے پتہ ہے کیا سمجھا؟ وہ جی جو کہ شادی کی اس وجہ سے، مطلب کہ دوسری شادی آپ کا حق ہے، میں آپ کو منع نہیں کر سکتی، آپ شریعت اجازت ہے، میں کون ہوتی ہوں؟ اگر مقصد صرف مدرسہ ہے، میں یہ کس کر لیے آپ شادی کرنا ہے، ان کی اعتراض نہیں، انہوں نے فرمایا خدا شاہد میرا مقصد صرف مدرسہ تھا، تو مدرسہ چلا، مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں۔ تو بولیو 18 بچوں کی ماں پڑھ سکتی ہے، 65 سال کا بندہ عالم بن سکتا ہے، 70 سال کا بندہ قرآن کا حافظ بن سکتا ہے، اسکول ٹیچر بننے کے بعد عالم اور شادی کے بعد بیوی عالمہ بن سکتی ہے، تو ہمیں بولتا ہے کون ہمیں مدرسہ نہیں کھول سکتا؟ کھول سکتے ہیں۔ میں نے مفتی رشید احمد صاحب سے کہا، میں نے آپ کو پتہ ہے میرے کتنا تعلق ہے، میں نے اس لیے کہا ماشاءاللہ شروع کی ہے، میں نے کہا دراستات شروع کی، 2-4 طلبہ تخصص شروع کرے۔ آپ کے شہر میں کتنے علماء ہیں؟ علماء ہیں، تخصص نہیں کیا ہوگا، دل کر کے مفتی بنے، آپ کو شروع کر دیں، علماء امامت کریں، جمعہ پڑھائیں اور 4 گھنٹے آپ کو دیں، امامت کی امامت ہے، خطابت کی خطابت ہے، اور 1 سال کے بعد مجھے یہ شروع کر دیے مفتی بنے۔ کام کریں بس پھر اللہ پاک دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے فارغ ہوں، باہر میری چند ایک کتب ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ضرور خریدیں، میں بھرپور ترغیب دیتا ہوں۔ نمبر 1 نماز اہل سنت والجماعت، ہماری نماز پر دلائل، یہ ضرور کتاب خریدیں اپنی نماز پر۔ ہم آمین ایسا تو کہتے ہیں فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، تیسرا کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کسی سے لڑائی نہیں، ہم کیوں کرتے ہیں اس پر دلائل پاس رکھیں۔ نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نالین مسواک کیسے دی، ایک کتاب رکھ لیں، اس کا نام ہے زبدۃ الشمائل، اللہ کے نبی کی عادات و مبارک کیسے دی۔ نمبر 3 ابھی ہمارا ربیع الاول شروع ہے، حضور کی زندگی کے پورے سال کے لیے پیغمبر پہ درود تو لمحے کے لیے ہے، ایک کتاب ہے صلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود کب پڑھنا ہے کہاں پڑھنا ہے وہ لے کتاب ساتھ رکھنے بعد وصیت جو مجھ سے غیر ہے پوری دنیا میں ہر جمعرات ان کے لیے ایک تحریری میں پیغام دیتا ہوں بعد وصیت کے نام پر، یعنی جنوری 2017 سے شروع کیا کتاب چھپ گئی، ابھی جنوری 2018 سے شروع ہے، انشاءاللہ دسمبر کے آخر یہ جنوری کے شروع میں کتاب چھپ کے آگے، اور بطور خاص علماء جو جمعہ پڑھاتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ہر جمعے نیا مضمون ہو، ہم پورا سال جمعے پڑھائیں اور دوسرا جمعہ پہلے جمعے سے نہ ملے تو ہماری کتاب آگے وسیع ہے۔ یہ ہے بیرو والی کتاب، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں دلائل لکھ رہے ہیں، آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، اعراب بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، ساتھ صحابی کا نام بھی ہے، پھر حوالے بھی دیے ہوئے تاکہ آپ بیان کرنے میں ملزم نہ ہو، اور بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ تعالیٰ علماء کی ایسی ہے جو اس بات مسجد کو لیتی ہے، اور ہر جمعے جہاں مضمون آپ کے پاس ہے آپ کو ضرورت ہوگی اس بات میں پہنچ رہے، اس میں لفاظی نہیں ہے، اس میں سیدھی باتیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح فرمایا یہ مدرسہ بھی اور باقی جتنے مدارس ہیں
اللہ سب کو کامیاب فرمائے، اللہ سب کی ضرورتیں اپنے کرم سے پورے فرمائے۔ جو جملہ میں شروع میں کہا تھا وہی جملہ آخر بھی کہتا ہوں، اس دل کی تخلیق میں نوٹ فرما لیں، ورنہ ہمارے دیوبند کا مزاج یہی ہے، اسلام کو چھوڑے گے نہیں اور قانون کو چھوڑے گے نہیں۔ ہم اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے، آئین اور قانون کی ریٹ کو چیلنج نہ کرو، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرما، اے مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اے مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، اولاد کو والدین کی آنکھوں میں جھنجھک بنا، اے اللہ والدین کو اولاد خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اے مولا کریم ہمارا بچپن جوانی اور بڑھاپا عافیت کے ساتھ گزار دے، سلامتی کے ساتھ گزار دے، اسلام والی زندگی ایمان والی موت دے دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں جامع کوثر عطا فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، ہمارا گانا اپنے ہاتھ میں عطا فرما دے، مولا کریم بغیر حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں اے مولا سب کا اپنے کرم سے قبول فرما، دین کی نسبت سے آج جمع کیا ہے، اے اللہ اگر کسی طرح اپنے حدیث کے حوض کو جمع فرما دے، یا اللہ ہم سب کی کوتاہیاں نفس اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور تجارتی مراکز سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، تیری مقدس میں ہدایت نہیں چن چن کے خطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔